یہ بھی اس کے دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ تو اس لیے ہم یزید کو نہیں مانتے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام عمائدین نے یزید کے فسق پر اجماع کیا ہے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں ہم اہل سنت والجماعت پر طرح طرح کے بہتانات اور الزامات ایک حلقے کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ الزام تو ویسے بہت سارے ہیں اور وہ سب جو ہے جھوٹ پر اور دھوکے پر مبنی ہے۔ ان میں ایک سنگین قسم کا جھوٹ اور ایک الزام ہم اہل سنت والجماعت پر یہ عائد کیا جاتا ہے، یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب یہ یزیدی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مخالف ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ یزیدی نظریے کے لوگ ہیں اور ان کا جو امام ہے وہ یزید ہے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں سمجھتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے۔ میں اس پر مختصراً تو یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارا نظریہ اس حوالے سے بہت واضح ہے، اور ہماری تمام کتابوں کے اندر، عقائد کی کتابیں ہوں یا ہماری عام کتابیں ہوں، سیرت کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، تاریخ کے اوپر جو لکھی گئی ہیں، ان میں جب ان واقعات کو جب بزرگوں نے لکھا ہے تو اس میں کھل کر اپنے نظریے کا ذکر کیا ہے، اور الحمدللہ ہمارا نظریہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یزید غلط آدمی تھا، یزید جھوٹا تھا، یزید فاسق اور فاجر، ظالم اور بدبخت تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح تھے، ان کا اقدام صحیح تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جملہ فضائل ہیں، جو قرآن سے ثابت ہیں، جو احادیث سے ثابت ہیں، وہ سب مسلم ہیں۔ ہم ان سب فضائل پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور ان تمام فضائل کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بہت زبردست نسبت حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیدائش کے موقع پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، ان کا نام خود رکھا، ان کے کان میں اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تہنیک دی، آپ نے گھٹی خود لگائی اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کر ان کو گھٹی لگائی، اور متعدد مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کا تعلق رکھا، محبت کا تعلق رکھا، اپنے سینے پر کھلایا، اپنے دوش نبوت پر ان کو سوار کیا۔ سجدے کی حالت میں وہ حضور پر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں میں اگر سجدے سے سر اٹھا لوں یہ گر نہ پڑیں اور ان کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے تھے تو یہ دونوں ننھے منھے شہزادے آئے، حضور نے اپنا خطبہ روک دیا اور منبر سے اتر کر ان دونوں کو اٹھا کر لے آئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر آپ خطبہ دیتے رہے اور ان کو دیکھ کر ہنستے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اپنی دنیا کا، جنت کا، ان کو پھول کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سونگھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کیجئے، جو ان سے بغض رکھے، دشمنی کرے، اللہ آپ ان کو ہلاک کر دیجئے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس کا اولین مصداق وہ ہے۔ اور پھر حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈال کر ان کو اپنا اہل بیت فرمایا تو اس آیت کے اندر یہ حضرات جو ہے حدیث کی روح سے شامل ہو گئے۔ تو قرآن والے جو اہل بیت ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں۔
حدیث والے اہل بیت ہیں وہ یہ 4 حضرات ہیں، حضرت علی، بی بی فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم۔ تو ہم قرآن والے اہل بیت بھی مانتے ہیں، حدیث والے اہل بیت بھی مانتے ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ باقی رہا یزید کا مسئلہ، تو ہم یزید کو نہیں مانتے۔ یزید کے متعلق بھی ہمارا نظریہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہم یزید کو غلط کہتے ہیں، اس کے اقدام کو غلط کہتے ہیں، اس کو بدبخت کہتے ہیں، اس کو ظالم کہتے ہیں، اور لعنت اللہ علی الظالمین کے عموم کے اندر ہم اس کو داخل سمجھتے ہیں۔ یزید کے فیصلے بھی غلط تھے جو کہ اس نے اہل بیت کے متعلق یا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یا واقع محرک یا جلہ صحابہ کے متعلق اس نے کیے۔ اس کی زندگی کے بعض علماء فرماتے ہیں یزید کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے نماز روزے کا ذکر جو ہے روایات میں ملتا ہے، مسلمان تھا اور صحابی کا بیٹا ہے، لیکن جب اس کا اقتدار آیا، جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس وقت اس کا زندگی کا وہ حصہ سامنے آیا جس کے اندر فسق ہے، فجور ہے، ظلم ہے، جبر ہے، جس کے اندر اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں اور اس کے بہت زیادہ غلط فیصلے ہیں۔ اس کا ظلم ہے کہ اس نے اہل بیت اعظام حضرت حسین اور ان کے اہل خانہ پر کربلا کے میدان میں جو سختی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ نمٹنے کا حکم جاری کیا، اور پھر اس کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کے ساتھ وہاں جو مظالم ڈھائے، تو ان سب میں وہ یزید شامل ہے، اس سے وہ جو ہے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پناہ گزین ہوئے بیت اللہ شریف میں، تو اس کی فوج نے بیت اللہ پہ حملہ کر دیا اور منجنیق ڈالے، اور وہاں بیت اللہ کا غلاف جل گیا اور دراڑیں پڑ گئیں بیت اللہ شریف میں، اور وہ سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کے تبرک کے طور پر چلے آ رہے تھے وہ بھی جل گئے، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ بھی اس کی حکومت کا ایک بھیانک اور سنگین ترین جرم ہے جو یزید کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تیسرا، جب مدینے کے اجلہ صحابہ نے دمشق کا سفر کیا بیعت کرنے کے بعد، اور وہاں جا کر انہوں نے یزید کی خرابیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو واپس آ کر انہوں نے مدینے کے لوگوں کو کہیں بتائیں، تو سب نے جو ہے وہ بیعت یزید کی توڑ دی۔ تو اس نے پھر اپنی فوج میں یہ سخت حکم جاری کیا، گورنروں کو کہا کہ مدینے کے لوگوں کو کہو کہ میری جو ہے وہ بیعت کریں، اگر نہ کریں تو سختی سے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نمٹا جائے۔ تو اس کی فوج نے اس کے حکم پر مدینے پر چڑھائی کی، اور ریاض الجنہ کی بھی بے حرمتی ہوئی، اور مدینے کے اندر گھروں کو بھی لوٹا گیا، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ظلم کیا گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی عصمت دریاں بھی اس کے فوجیوں نے کی، اور لوگوں کے گھروں کو بھی لوٹا۔ تو یہ بہت بڑے بھیانک اس کے دور کے واقعات ہیں۔ تو یہ صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیاہ کارناموں میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بھیانک کارناموں میں بیت اللہ شریف پر اس کی فوج کی چڑھائی ہے، یا مدینے کے اوپر اور حرم مدینے کو پامال کرنا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو لوٹنا اور ظلم کرنا ہے، اور ریاض الجنہ میں جو ہے وہ جا کے اس کی بے حرمتی کرنی ہے۔ یہ بھی اس کے دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ تو اس لیے ہم یزید کو نہیں مانتے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام عمائدین نے یزید کے فسق پر اجماع کیا ہے۔ یزید ظالم، فاسق، فاجر، بدبخت اور پلید تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اپنی کتاب مکتوبات کے اندر یزید کو پلید لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب الفتن میں حجت اللہ البالغہ کے اندر یزید کو گمراہ اور گمراہی کا داعی لکھا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے صفحہ 145 پر یزید کو فاجر لکھا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ اپنی کتاب شہید کربلا و یزید کے اندر یزید کو پلید لکھا ہے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، مفتی اعظم پاکستان رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شہید کربلا میں یزید کو پلید لکھا ہے۔ اور اسی طرح ہماری تمام چھوٹی بڑی کتابوں میں یزید کو فاسق، فاجر، ظالم، پلید، بدبخت لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا نظریہ واضح ہے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ ہم سنی یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم حسین کے اقدام کو درست کہتے ہیں، حضرت حسین کے فیصلوں کو صحیح کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت حسین جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ حضرت حسین اور جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوانان جنت کے
آپ سردار ہیں، آپ کے جملہ فضائل جو قرآن سے ثابت ہیں، جو حدیث سے ثابت ہیں، آپ صحابہ کرام کے نزدیک بھی نہایت محبوب اور محترم رہے، اہل بیت کے اندر بھی محبوب اور محترم رہے، اور آج تک اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی محبوب اور محترم ہیں۔ باقی الزام کا کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہے۔ اب الزام لگانے والے تو اللہ کی ذات پر بھی لگا دیتے ہیں، الزام لگانے والوں نے تو اللہ کے معصوم نبیوں پر بھی لگا دیے ہیں، الزام لگانے والوں نے تو خاتم الانبیاء امام المعصومین اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المعصومین ہیں ان پر بھی لگائے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پاک ہستیاں ہیں، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان پر بھی لگائے ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم فی الفقہ ان پر بھی لگائے ہیں، علماء حق علماء دیوبند پر بھی لگائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے کافر یہود و نصارہ اس وقت بھی جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے جو ہے الزام لگاتے ہیں قرآن پر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تو اللہ جل جلالہ ان کو ہدایت دے۔ باقی ہمارا نظریہ واضح ہے، اللہ جو ہے ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق، صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔